إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ہم جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 مکمل کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری کنڈیشنز بتائی ہیں کہ کن کنڈیشنز میں جو ہے وہ وضو فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کنڈیشنز کے ساتھ ایک اور کیا بات ہے کہ پانی کی عدم موجودگی یا مرض میں جو تیمم کا حکم ہے. کل ہم نے جو وضو سے متعلق ساری جو جتنی بھی احادیث تھیں اس پہ ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ کس طریقے سے انگلیوں میں اخلال کرنا ضروری ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اسی طریقے سے موضوع پر جو مسح کرنا ہے، یعنی موضوع پر مسح کرنا سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس وقت اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک تو جو اس کا ڈیوریشن ہے کہ آپ نے جس وقت موزے پہنے ہیں، وضو کر کے اگر آپ نے موزے پہنے ہیں، تو اگر آپ مقیم ہیں یعنی مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں اگر آپ، تو آپ جو ہے وہ 24 آورس تک اس پر مسح کر سکتے ہیں. یعنی جس وقت پہنے ہیں، جیسے عموماً سردیوں میں جو ہے اگر آپ نے ظہر میں وضو کر کے پہن لیے تو دوسرے دن ظہر میں جو ہے آپ اتار کے پھر ایک دفعہ وضو کریں اور پھر پہن لیں. اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ 3 دن تک ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے وہ مسح کرنا درست ہے. اب اسی طریقے سے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے حضرت اوس بن ابو اوس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور نعلین پر مسح فرمایا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. امام داؤد نے بھی اسے اوس بن ابو اوس سے روایت کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور نعلین یعنی اور دونوں پاؤں پر جو ہے وہ مسح کر لیا. تو امام احمد نے یعنی پہلے زمانے میں ظاہر واش رومز تو نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے ایک مخصوص جگہیں ہوتی تھیں، یا لوگ جنگل میں جا کے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے. تو پھر جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ امام ابن جریر جو ہے، امام احمد نے جریر بن عبداللہ جبکی کی روایت کو بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے پہلے یورین پاس کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وضو کرنے لگے تو پھر اپنے دونوں پاؤں پر، دونوں موضوع کے اوپر انہوں نے مسح کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسح ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ موزے جو ہے، اگر آپ کے موزوں میں جیسے سوراخ ہے تو اس پہ پھر مسح نہیں ہوتا، یا پھر آج کل جیسے ٹخنے سے نیچے جو ہاف جو وہ پہنے جاتے ہیں، ساکس پہنے جاتے ہیں، اس پر بھی مسح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی جو مسح کرنے کے لیے ایک تو یا تو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں جو کہ عموماً سردیوں میں پہنے جاتے ہیں اس پر مسح ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کا جو موزہ ہے، آپ کا جو ساکس ہے وہ ایٹ لیسٹ ٹخنوں سے اوپر ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر کے لیے ایک روایت ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ جو ہے وہ عقل کے اوپر نہیں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر عقل کے اوپر نازل ہوا ہوتا تو مجھے سب سے، یعنی حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے عجیب یہ بات لگتی تھی کہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے، یا اگر جو موزہ ہے آپ کا وہ بھی نیچے سے گندا ہوتا ہے، مسح جو ہے وہ اوپر سے کیا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا دین عقل کے اوپر نہیں نازل ہوا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. ٹھیک ہے،
تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جو تیمم ہے، تیمم کس کو کہتے ہیں کہ پانی کی عدم موجودگی یا آپ کا جو مرض ہے، جسے آپ کے جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بخار کی کیفیت اتنی شدت سے ہوتی ہے، یا زکام ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس وقت اگر وضو کیا تو مزید اس کو بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو یہ آپ کے اپنے تقوی کے اوپر ہے کہ آپ کس وقت جو ہے وہ تیمم کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پانی کی عدم موجودگی ہے مرض میں تیمم کا جو حکم ہے، تو جو اس میں اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او اعلی سفرین، یا کوئی جو ہے وہ سفر سے واپس آ رہا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اب تیمم کے سلسلے میں جو ہے وہ اس سے پہلے سورۃ نساء کی آیت کی تفسیر میں بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ہے وہ حضرت یہ جو تیمم کا جو وہ ہے کہ کس وقت جو ہے وہ تیمم کی آیتیں نازل ہوں گی، اس سلسلے میں جو ہے وہ امام بخاری کی ایک حدیث ضرور بیان کروں گی، جس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی اس آیت کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا ہار جو ہے بیدا میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینے میں داخل ہونے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو بٹھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، میری گود میں سر مبارک رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچوں کا مارا، یعنی چٹکی نوچی زور سے، اور فرمایا کہ تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف بہت ہوئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن میسر نہ آ سکا، تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو، یعنی چونکہ پانی نہیں تھا تو تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر ان کا نہ ہار کھوتا، نہ وہ وہاں پر بیٹھتے، نہ وہ وہاں پر جو ہے وہ رکتے، اور نہ ہی پانی کا یہ مسئلہ ہوتا اور نہ ہی آیتیں نازل ہوتی، تو اسی لیے حضرت اسید بن حضیر نے جو ہے وہ کیا کہا کہ تم لوگ جو ہے اے آل ابو بکر، تم لوگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اب تیمم کا جو طریقہ ہے وہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی بھی جگہ اگر آپ کے گھر میں پاک مٹی رکھی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ جو ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ جگہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، یا اکثر جو ہے وہ الماریوں کے اوپر ڈسٹ آ جاتی ہے، اس ڈسٹ کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لینے سے، یا یہ دیواروں کے اوپر جو تھوڑی بہت ڈسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لینے سے، اور پھر ان ہاتھوں کو جھاڑ کے اور جو ہے چہرے پہ ملے اور ہاتھوں پہ ملے، اور جو ہے وہ آپ کا تیمم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں، جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت جو ہے ایک صحابی بیچارے نے کیا کیا کہ گئے اور پورا کا پورا مٹی میں لوٹ کے آ گئے، ان کا مطلب انہوں نے ایسے سمجھا کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو ہم سب کچھ ہمارا گیلا ہو رہا ہوتا ہے، جو ظاہری اعضاء ہیں وہ سب کچھ گیلے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جب تیمم کیا جائے گا تو ہمیں پورا کا پورا مٹی میں لوٹنا پڑے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بس ہاتھ مارو مٹی کے اوپر، اور جو وہ تو صحرا میں ہی تھے جیسے، اور جو ہے اس کے بعد پھر ہاتھوں کو جھاڑ لو، یہ نہیں کہ باقاعدہ مٹی لگی ہوئی اور مٹی منہ پہ مل لی، نہیں، ہاتھ جھاڑ لو، اور پھر جو ہے وہ یہ وہ چیز ہے کہ جو باقی انبیاء کو نہیں عطا کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری جو زمین ہے، پوری دنیا کی جو مٹی ہے اس کو پاک قرار دیا ہے، الا یہ کہ ظاہری طور پر نجاست نہ پڑی ہوئی ہو تو مٹی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر جو ہے وہ تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کر آیا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، یا جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تم نے وہ کیا ہے، تو جو ہے ایسے اس میں جو ہے وہ پاک مٹی سے تم ہاتھ اور منہ کا مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو۔
تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ما یریداللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے تمہارے لیے سہولت و آسانی پیدا فرما دی ہے اور کسی مشکل میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ مرض اور پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں اس نے کیا کیا، اپنی اس چیز میں توسیع کر دیا اور رحمت کے پیش نظر جو ہے وہ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی، اور بعض وجوہ اور اسباب کے سوا جن کا قبل سے یعنی جو میں بتا چکی ہوں آپ کو، تو تیمم کے پانی کے استعمال کا، تیمم کو جو ہے وہ پانی کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا قائم مقام قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو، یعنی تم اپنے رب کی نعمتوں پر جو ہے وہ اس کا شکر کس طریقے سے بجا لاؤ کہ جس رب نے تمہیں جو ہے وہ شفقت، رحمت، سہولت اور فیاضی کی صورت میں جو ہے وہ اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو میری چند بہنوں نے جو ہے وہ وضو کے بعد کی دعا کے متعلق پوچھا تھا، تو وضو کے جو بعد کی دعا ہے وہ سنت سے ثابت ہے کہ وضو کرنے والا وضو کے بعد یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والوں میں داخل کر کے پاک صاف ہونے والوں میں سے بنا دیں گے، جیسے کہ امام احمد اور سے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے مروی ہے، جو کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ ہم خود ہی باری باری اپنی اونٹوں کی نگہداشت کرتے تھے، جب میری باری آئی تو میں نے شام کے وقت اونٹوں کو واپس باڑے میں چھوڑا، خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اس وقت میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، یعنی یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جو ہے ان کو اس چیز کی جو ہے بہت طلب ہوتی تھی، بہت حرص ہوتی تھی کہ کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے، تو وہ آپس میں باریاں بنا لیتے تھے کہ تم جیسے آج کل ڈیوٹیز کی ٹائمنگز ہوتی ہے نا کہ بھئی 8 گھنٹے جو ہے وہ ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے، باقی وقت میں آرام کرنا ہے، تو وہ جیسے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کمپلیٹ کر کے اور پھر جو ہے وہ جاتے تھے بارگاہ رسالت میں، تو جس وقت جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے اس وقت کوئی اور صحابی ہوتا تھا، تو وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے اور ایک دوسرے کو بتا دیتے تھے کہ جب میں تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی تھی، تو اب جیسے ان کی باری تھی تو کہ اونٹوں کی اس کی، تو یہ جو ہے اونٹوں کو باڑے میں کھڑا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور کھڑے ہو کر دل اور چہرے سے خوب متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کس قدر عمدہ بات ہے، میرے سامنے سے ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو بات بیان فرمائی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے پھر وضو کرنے کے بعد یہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس میں سے بھی وہ چاہے داخل ہو جائے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو ہے وہ ایک والے سارے الفاظ آئے ہیں، اور جو وضو کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، وضو کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد مسلم یا مرد مؤمن وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کی ہر وہ غلطی جس کی طرف سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ہر عضو سے وہ دھل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو مالک اشعری کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ اچھا ایک اور چیز یہ کہ ہم نے بچپن سے اس حدیث کو اس طریقے سے سنا ہے الطہور شطر الایمان کو کہ صفائی نصف ایمان ہے،
جبکہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہے الطہور شطر الایمان، شطر الایمان یعنی ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان نصف نہیں کہا گیا یہاں پہ، لیکن ہم ہمیشہ سے کیا پڑھتے آئے ہیں اردو میں، جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ہم کیا پڑھتے ہیں، طہارت نصف ایمان ہے۔ بہرحال تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو حدیث ہے وہ پوری قصہ سے کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان کا سارا خلا بھر جاتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ ایمان کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر آپ قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف دلیل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، پھر اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ اور بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا، یعنی وضو جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے اس کے لیے کہ آپ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز بخوبی جانتا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ رسالت اور اسلام کی جو نعمت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں اپنے مؤمن بندوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت سے، اس عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، عظیم الشان دین سے نوازا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ جو ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ آپ کی بیعت کریں گے، اتباع و اطاعت بجا لائیں گے، تائید کریں گے، حمایت کریں گے، دست و بازو بن جائیں گے، اور آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہو جائیں گے بلکہ اسے آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا اور قبول کر لیا، یعنی یہی وہ بیعت ہوتی ہے جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیا کرتے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ ہم خوشی اور ناخوشی، تنگی اور آسانی، کوئی بھی ہمارے اوپر حالت ہوگی، جس طرح کی بھی حالت ہوگی، خود پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت بچا لائیں گے، اور جو صاحب امر لوگ ہوں گے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، صاحب امر لوگ جو ہوں گے ان سے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم مؤمن ہو تو وہ تم سے اس بات کا پکا یعنی پختہ طور پہ عہد بھی لے چکا ہے۔ تو یہ یاد دہانی جو ہے وہ یہودیوں کو اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے جو ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو تسلیم کرنے کے بارے میں ان سے عہد لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ ایک ترغیب کے لیے اور تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ڈر اور خوف کو پیش نظر رکھا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی توجہ اس طرف مبذول کیا کروا رہا ہے کہ وہ جو ذات گرامی ہے وہ کیا ہے، علیم بذات الصدور، یعنی تمہارے سینوں کے جو بھید ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اچھا، تھوڑی سی ایک یا دو جملے جو ہے مجھے اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ جیسے آج جو ہے وہ 14 اگست ہے، الحمدللہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر گئے الحمدللہ۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ چیز سوچنی کہ جو ہے
سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ اسلامی لحاظ سے اگر ہم 14 اگست کو دیکھتے ہیں تو اسلامی لحاظ سے جو ہے وہ اس چیز کا تصور ہمیں نہیں ملتا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا تھا، سب سے بڑی جو فتح ہوئی تھی وہ تھی فتح مکہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اے مکہ میں تمہیں نہیں چھوڑتا مگر مجھے زبردستی نکالا گیا ہے۔ تو جب اس جگہ کو انہوں نے فتح کیا تھا تو اگلے سال بلکہ کئی سال تک وہی والا دن آتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیز کو اہمیت نہیں دی کہ جس دن کو بنانا چاہیے، یا یہ کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز سے سبق سیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے مکے کو فتح کیا تھا، یا کیا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، نہیں بلکہ اس چیز کو پر جو ہے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طریقے سے شکر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو فتح مکہ والا دن تھا وہ ایک عام دنوں کی طرح سے گزرتا ہے۔ اب آپ ہم اگر اپنے اس کو دیکھتے ہیں، ہم جس طرح سے 14 اگست کو منا رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، میوزک اور جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے سانگز اور عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک اسلام، ایک مسلمان اور ایک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا جو ملک ہے، اس میں یہ سب جو ہے وہ یہ ساری خرافات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے اس بات سے، اور اس بات کا پتہ تو ہمیں اسی وقت ہی پتہ چلے گا جس وقت ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، کہ جس چیز کو ہم عبادت اور جس چیز کو ہم اپنی ایک وہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ کس بنیاد پر تھا، یعنی ہر چیز کے لیے وجہ جواز ہوتی ہے۔ اب اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس لیے بنایا گیا تھا پاکستان، جیسے انڈیا کے کچھ مسلمان نوجوانوں نے سوال کیا کہ پاکستان میں کیا ہے جو یہاں پر نہیں ہے، پھر کیوں بنایا گیا پاکستان؟ مدرسے ہیں تو وہاں پہ بھی مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں وہاں پر بھی مسجدیں ہیں، دارالعلوم کی بڑی بڑی وہ بنے ہوئے ہیں، دیوبند چل رہا ہے، بہت بڑا جو ہے مدرسے چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہاں پر دین کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ ایک مذہب کی حیثیت سے ہے۔ تو ہم نے دین کی حیثیت سے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کو بنایا تھا، یہاں مذہب کی حیثیت سے رہ گیا ہے۔ تو پھر جو ہے آج کے دن بلکہ ہر دن روزانہ اس بات کی دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اس ملک کی باغدور جن سربراہان کے ہاتھ میں دیں، جس کے ہاتھ میں دیں ان کے دلوں کو بدل دیجئے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ یعنی پاکستان کا جو وجود ہے وہ ممکن نہیں ہے بغیر اسلام کے، کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، ایک نظریے پہ یہ بنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور اس بات کی دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پر ایسے حکمران نہ مسلط کرے جو ہم پر رحم نہ کریں، اور جو حکمران ہیں ان کو ہدایت دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھا دے اور وہ سیدھا راستہ دکھا دے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں ایسے عمل کرتے رہ جائیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔